میں ان 4 میں سے ایک ٹاپک کو ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے امانت میں خیانت، ڈس آنیسٹ ہونا۔ یہ ایک مسلمان ڈس آنیسٹ نہیں ہو سکتا، اور ڈس آنیسٹی بہت طریقے سے ہوتی ہے، خیانت بہت طریقے سے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجالس جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں بھی امانت ہوتی ہے، اس میں بھی آنیسٹی ہوتی ہے، دے آر ود ٹرسٹ ایز ویل۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، میں اور آپ ایک مجلس میں بیٹھے اور میں آپ کو کوئی اپنی پرائیویٹ بات بتاتا ہوں، کوئی آپ سے کنسلٹیشن چاہتا ہوں، کوئی مشورہ چاہتا ہوں، لیکن ایک ذاتی بات ہے میری اور آپ کی، رائٹ؟ اور میں آپ کو کہتا بھی ہوں دیکھیں پلیز میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں، میں آپ سے ایک مشورہ چاہتا ہوں۔ یہ جب میں نے کہہ دیا کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پلیز کسی کو مت بتائیے گا، یہ امانت ہو گئی آپ کے پاس، اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، اور ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، فلاں نے مجھ سے یہ کہا۔ اس کو تو کہہ دیا اس نے، اب وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی کسی کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھو میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کنٹرول میں آئے، پورے ٹاؤن کو، محلے کو، شہر کو، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے وہ بات۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ نفاق ہے، یہ ہپوکریسی ہے، یہ ایمان کی کاملیت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے کتنے سوشل ایلز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا، قرآن میں ہے، یہ اصل میں معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ اسی لیے تو ہمارا دین دین فطرت ہے، کہ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنایا ہے، دین کے احکام ایگزیکٹلی وہ ہمارے فائدے کے لیے آئے ہیں۔ تو مجالس امانت کے ساتھ ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جس طرح ایک گیدرنگ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا اگر کچھ اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہوتے ہیں میں ان سے کوئی بات کرتا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں لوگوں کو بتائیے، آپ اس کو پروپیگیٹ کیجئے آگے، آپ آگے براڈ کاسٹ کیجئے، لوگوں کو بتائیے، تو میں چاہتا ہوں۔ تو یہ امانت نہیں ہے۔ امانت ہوتی ہے جس میں کانفیڈینشیلٹی انسان بہت کلیئرٹی کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ بھی بتائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، تو اس نے کہا تو نہیں ہے کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن اس کے جیسچرز بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور سنے، تو یہ بھی امانت ہے۔ تو پلیز امانتوں کا خیال کریں، مجالس امانت کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں امانت ہے۔ آپ نے مجھے کوئی چیز دی، وقتی طور پہ دی، آپ نے کہا کہ آپ استعمال کر لیں ٹیمپوریریلی، لیکن یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں، آپ نے اپنی گاڑی مجھے دے دی کہ آپ چلاتے رہیں تاکہ اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے، اس کو رسٹ نہ لگ جائے، تو آپ چلاتے رہیں۔ اب وہ گاڑی میرے پاس آپ کی امانت ہے، میں اس کا خیال کروں جیسے میں اپنی گاڑی کا خیال کرتا ہوں۔ لوگ بالکل کیئر نہیں کرتے اس معاملے کے اندر بھی، لوگ دوسروں کو چیز دیتے ہیں اور وہ اس کو امانت نہیں سمجھتے۔ کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے، وہ اس کے پاس امانت ہے، جب وہ اس کو ڈیمانڈ کرے گا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو واپس کریں۔ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پلیز ہم سے سوچیں کہ یہ دین کے خلاف ہے کہ ہم لوگوں کی امانت میں خیانت کریں۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔